گوشت کے صدقے کے حوالے سے میری کچھ ویڈیوز موجود ہیں، کچھ پروگرامز میں، پوڈ کاسٹ وغیرہ میں، میرے انٹرویوز میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ چیز میں بتا چکا ہوں کہ آپ گوشت کا صدقہ دیں، گوشت کو جسم کے اوپر رب کر کے، بیف بغیر ہڈی کے گول گول بوٹی والا اچھا سا بیف لے کے اس کو آپ اپنی باڈی پہ رب کر کے اس کو آپ صدقہ کریں، اس کو آپ سمندر میں بہائیں، دریا میں بہائیں، نہر میں بہائیں، یا جھیل تالاب میں ڈال دیں، ٹھہرے پانی میں جہاں پہ مچھلیاں ہوں۔ یہ صدقہ مچھلیوں کے لیے کریں۔ اصل میں میری عادت ہے کہ میں قرآن پاک کو اردو سے پڑھتا ہوں، اور اس میں جو واقعات ملتے ہیں، جو چیزیں میں اپنے پرانے تمام انبیاء کرام کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں، وہ جو ملتے ہیں ان سے میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی گزارش کیا کہ قرآن پاک کو اردو میں پڑھیں۔ اب یہ جو صدقے کا جو میں ذکر کرتا ہوں، یہ بیف والے صدقے کا کہ آپ بغیر ہڈی کے گول گول گوشت کو جسم پہ رب کر کے آپ نے مچھلیوں کو صدقہ دینا ہے، اس پہ بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ جی کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اچھا، مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر طرح کے کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جیسے ہی کوئی بندہ ہمارے فائدے کی بات بتا رہا ہونا تو ہم اس پہ تنقید کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس کا گریبان پکڑ لیں اور اس کو ذلیل و رسوا کرے، پھر ریفرنسز مانگنا اور عجیب و غریب فتوے اور بڑی بڑی غلط باتیں جو ہے نا وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بھی بات کروں وہ اتھینٹک ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ غیر مذہب کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ مذہبی روحانی اعتبار سے ہے، چاہے وہ سائنسی اعتبار سے ہے، وہ کسی بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہو، اس سے معاشرے میں کسی قسم کا بگاڑ، نقصان، شر، فتنہ، فساد، اس طرح کی چیزیں پیدا نہ ہوں۔ اور کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں۔ قرآن پاک میں ایک صورت ہے سورہ بقرہ، اس کی آپ نے سورہ بقرہ کو آپ نے کھولنا ہے اپنے پاک قرآن پاک میں کوشش کروں گا اسکرین میں چلے۔ آیت نمبر 68 سے آگے 72 تک آپ نے جو ترجمہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں ایک شخص کے قتل ہونے کا واقعہ موجود ہے، اور اس کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ گئے کسی شخص کے قتل کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ ایک گائے لو سے ذبح کرو اور اس کا جو گوشت ہے اس کو مردے کے جسم کے ساتھ مس کرو، اس کو ٹچ کرو، اس کو لگاؤ، اس کو مارو وہ گوشت، تاکہ وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے اور تمہیں اپنے قاتل کے بارے میں بتائیے۔ ایک واقعہ موجود ہے، یہ آپ ترجمہ جب پڑھیں گے تو یہ آپ کو واقعہ ملے گا۔ اب موت جو ہے وہ ایک سب سے بڑی بلا ہے جو کہ نہیں ٹلتی، لیکن اس واقعے میں ہمیں یہ چیز مل رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے لوگوں سے جو کلام کر کے ان کو جو حکم دیا وہ کس قدر تاثیر رکھتا تھا اور کس قدر طاقتور عمل تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو صدقے کا عمل جو میں بتاتا ہوں لوگوں کو، اس کا بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، بڑے لوگ اس چیز کی دلیل اور گواہی دینے کو تیار ہیں۔ آپ لوگ اگر کسی کی دلیل اور گواہی پہ یقین نہیں کرتے تو آپ پریکٹیکلی خود بھی کر کے دیکھ لیں۔ لٹرلی واللہ باخدا ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب یہ گوشت کا صدقہ دیا اور گوشت کو اپنے پورے جسم سے رب کیا ہے تو ہمیں وہ رب کرنے کے بعد ہی ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز ہمارے جسم سے نکلی اور ہمارا جسم بڑا لائٹ ہو گیا۔ اور یہ چیزیں دیکھیں، یہ کچھ روحانیت کے اسرار ہوتے ہیں، یہ کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جب آپ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے عیاں ہوتی ہیں اور آپ کو ان چیزوں کے مشاہدے بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھ سے آپ مجھے پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں سنیں، پسند کرتے ہیں آپ سنیں۔ اگر آپ کا نہیں دل مانتا، مجھے نہیں سننا چاہتے تو آپ برائے مہربانی نہ سنیں مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور میں کسی کا بھی کسی چیز کا روادار نہیں ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات، پنجتن پاک کے صدقے، 14 معصومین کے صدقے، آل رسول کے صدقے، امام حسین کے ذوالجناح کی خاک کا صدقہ مجھے مالک رزق دیتا رہے، میں اس میں راضی ہوں۔ میں کسی بندے کا محتاج نہیں ہوں، نہ میں لوگوں سے کسی قسم کی امید لگاتا ہوں، نہ حقیقتاً میں نے کبھی آپ لوگوں کو اس چیز پہ ایمفیسس کیا ہے، نہ زور دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے باتیں کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کسی بابوں کے پاس، کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے بھی آپ علاج نہ کروائیں، میرے پاس بھی نہ آئے، لیکن جو میں نے آپ کو ریمیڈیز یا جو چیزیں بتائی ہیں آپ ان کو ہی اپنے گھر پہ اگر آپ فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات آپ پہ فضل و کرم کرے گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی اور آپ جو ہے وہ اپنی پریشانیوں سے باہر آ جائیں گے۔ لہٰذا آپ یہ ترجمہ پڑھیں، اس واقعے کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں،
اور اس میں کسی قسم کی کوئی اگر آپ کو لگتا ہے تو اگر آپ اس چیز کو نہیں ایڈمٹ کرتے، نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے تو اٹس اپ ٹو یو. میری طرف سے آپ لوگوں پہ کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ فتوے اور الگ الگ غلط باتیں اور عجیب و غریب جو آپ لوگ الفاظ اور جو گفتگو کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ آپ گریز کریں.